وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مبارک نورانی اور پاکیزہ سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے اخیر میں اپنے چہیتے اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس پاکیزہ سلسلے کو ختم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے جو مقاصد قرآن کریم نے بیان کیے، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو گناہوں سے پاک و صاف فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو حسن اور خوبی کے ساتھ نبھایا۔ انہی بیماریوں میں ایک بیماری اور ایک برائی حسد کی بھی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں امت کو روکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد کہتے کس کو ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ عربی ڈکشنری کے اعتبار سے حسد کے معنی دل کی کڑن اور جلن کے آتے ہیں، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حسد کا لفظ حسدل سے بنا ہے، اور حسدل عربی زبان میں کھٹمل کو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے کھٹمل انسان کے خون کو چوستا ہے، اسی طریقے سے حاسد بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے کے خون کو نہیں چوس لے۔ اور قرآن و حدیث کی زبان میں حسد کہتے ہیں اگر کسی بندے کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس نعمت کے چلے جانے اور ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، اس کو عربی زبان میں حسد کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات پر نظر ڈالے تو پتہ چلے گا قرآن کریم نے بھی اس گناہ کی برائی کو بیان کیا ہے۔ پہلے ہی پارے میں آیت ہے: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں تم کو تمہارے دین سے پھیر کر کافر بنا دے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد اور جلن بھری ہوئی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ احد کی لڑائی کے بعد کچھ یہودیوں کی ملاقات حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی، تو انہوں نے ان دونوں صحابی کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ تم لوگ حق پر نہیں ہو، تم لوگ اگر حق پر ہوتے تو احد کی لڑائی میں تم کو شکست کا سامنا کرنا نہ پڑتا، لہذا بہتر یہی ہے کہ تم ہمارا دین اپنا لو۔ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے دین میں عہد و پیمان کو توڑنا کیسا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا بہت برا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکا ہوں کہ آپ کے دین پر قائم رہوں گا۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو دعوت دی، انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہوا اللہ سے رب مان کر، محمد کو نبی مان کر، دین اسلام کو دین مان کر۔ تو اس پر قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ چاہتے ہیں تم کو تمہارے دین سے پھیر کر کافر بنا دے، کیونکہ حسد ان کے دلوں میں ٹھوس ٹھوس کر بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح 5ویں پارے کی آیت ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ آپ پر حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ اور سورہ فلق کی آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ کہہ دو میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے۔ تو اس طرح قرآن کریم نے بھی اس برائی سے روکا۔ اب ایک نظر ڈالے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس گناہ سے کیسے روکا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، تم لوگ حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں سوکھی لکڑی کے بجائے گھاس کا لفظ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک ہلکی سی چنگاری خشک گھاس میں لگ جائے تو اس کا خاتمہ کتنی تیزی سے ہوگا، اس سے زیادہ تیزی سے خاتمہ انسان کی نیکیوں کا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر جائے گی، اور وہ بیماری بغض و عداوت اور آپسی حسد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں مونڈنے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ یہ دین اسلام کو مونڈ دیتی ہے، اس کا صفایا کر دیتی ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے وہاں ایسی تباہی نہیں مچاتے جیسی حسد اور مال کی حرص مسلمان کے دین میں تباہی مچاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک حسد سے بچتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تقاطعوا، تم لوگ آپس میں قطع تعلق مت کرو، ولا تدابروا،
ایک دوسرے کو پشت مت دکھاؤ، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تمام لوگوں میں افضل کون؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا کہ صدوق اللسان تو ہم سمجھ گئے کہ زبان کا سچا آدمی، مخموم القلب کون؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی، وہ پرہیزگار آدمی ہے، صاف ستھرا ہے، لا غل، اس کے دل میں کینہ نہیں ہے، ولا بغی، ظلم اور عداوت نہیں ہے، ولا حسد، اور اس میں حسد بھی نہیں ہے۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ حسد کتنا سنگین گناہ ہے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس بیماری اور برائی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، بلکہ ان کو اس امت کا حکیم کہا جاتا ہے، حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں رہتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو خوش کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی اوپر کے سلسلے کے دادا قصی بن کلاب، آپ کے والد عبداللہ کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب کا مقولہ سیرت مصطفیٰ کی پہلی جلد میں مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قصی بن کلاب فرماتے تھے کہ حاسد تو انسان کا چھپا ہوا دشمن ہے، حاسد مخفی دشمن ہے۔ اسی طرح ایک حکیم کا قول نقل کیا ہے کہ حسد ایسا زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی پر حسد نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا اور نعمت کے طور پر ملا ہے۔ اور ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ حاسد اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملی ہوئی نعمت پر جلن محسوس کرتا ہے، وہ اپنے اس عمل سے شیطان کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور وہ نعمت کے چلے جانے اور چھین جانے کی تمنا کرتا ہے۔ یہ وہ پہلا گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا کہ ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام پر کہ یہ مقام و منصب ان کو کیوں ملا، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہی وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل پر حسد کیا اور حسد ہی کی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ ان تمام اقوال سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کس قدر سنگین اور خطرناک جرم ہے۔ علماء نے حسد کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ حسد کا ایک ادنا درجہ ہے، ایک درمیانی درجہ ہے اور ایک اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے۔ حسد کا ادنا درجہ، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے فلاں بندے کو جو نعمت ملی ہے ویسی نعمت مجھے بھی ملنی چاہیے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اس سے اوپر والا درجہ درمیانی درجہ ہے
کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ فلاں بندے کو جو نعمت ملی ہے اس کے پاس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ فلاں بندے کو جو نعمت ملی ہے اس کے پاس سے تو جانی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ علماء نے ایک عجیب بات بیان کی ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ حسد کے 72 عدد بنتے ہیں، جو حروف ہیں وہ 72 بنتے ہیں۔ ہا کے 8 عدد ہے، سین کے 60 ہے، دال کے 4 ہے، ان کا ٹوٹل ہوا 72۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے فقط ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ رہے۔ معلوم ہوا باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ 72 فرقے وجود میں آئے کیسے؟ یہ 72 حسد کے 72 حروف سے عدد سے آئے ہیں۔ یہ 72 فرقوں کا وجود میں آنا حسد کے اندر جو 72 عدد ہے اس سے ہے۔ اور دوسری عجیب بات کہ حسد ہا سین دال 3 حرف ہیں، یہ تینوں ایسے حرف ہیں کہ ان میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ ہا نقطے سے خالی، سین نقطے سے خالی، دال نقطے سے خالی۔ معلوم ہوا جس بندے میں یہ بیماری لگی وہ نیکیوں سے خالی۔ جیسے یہ لفظ نقطے سے خالی، اس طرح سے جس میں یہ بیماری لگی وہ بندہ نیکیوں سے خالی۔ حسد کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو نقصان ہے حسد کا وہ نیکیوں کا خاتمہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے چٹ کر جاتی ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی یا سوکھی گھاس کو۔ معلوم ہوا اس کا پہلا نقصان نیکیوں کا خاتمہ۔ دوسرا نقصان نیک کام کی توفیق سے محرومی۔ تیسرا نقصان اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا۔ چوتھا نقصان کہ اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا میں اس کو ذلتی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آخرت میں وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ ذلتی کیسے ہوگی دنیا میں؟ ایک واقعہ سنیں کہ ایک مرتبہ ایک بندے نے مچھلی پکڑی، وہ مچھلی پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا تو اس نے کہا کہ اس کو 4000 درہم دے دو۔ اب وہیں قریب میں بادشاہ کی ایک باندی موجود تھی جس کے دل میں حسد آیا کہ اتنی بڑی رقم دے دی۔ بادشاہ کے کان بھرے کہ اس کو بلاؤ اور پوچھو یہ مچھلی ہے یا مچھلا ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو اس کے سامنے نر کے فوائد بیان کرو اور یہ رقم جو دی تھی وہ لے لو، اور اگر کہے یہ نر ہے تو مادہ کے فوائد بیان کرو، یہ لے لو۔ بادشاہ نے بلایا، پوچھا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، مچھلی ہے یا مچھلا ہے۔ اب یہ بندہ بڑا چالاک تھا، سمجھ گیا کہ رقم جائے گی کا بادشاہ سلامت، یہ تو بیچ کا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ، نہ مچھلی ہے نہ مچھلا۔ بادشاہ جواب سے بڑا خوش ہوا کہ مزید اتنی رقم دی جائے۔ تو اب اس باندی کے دل میں اور حسد آیا کہ اچھا اس کو تو دوبارہ اور بڑی رقم مل گئی۔ وہ رقم لے کر جانے لگا، اتفاقاً اس میں سے ایک سکہ گر گیا تو اس نے جھک کر اٹھا لیا۔ باندی نے پھر کان بھرے کہ دیکھو بادشاہ سلامت، شاہی دربار کے آداب کی مخالفت کی ہے، پڑی ہوئی چیز کو اس نے اٹھا لیا، اس کو بلاؤ، اس نے شاہی دربار کی مخالفت کی ہے۔ بادشاہ نے بلایا
اور کہا کہ تم نے شاہی دربار کی مخالفت کی، گری پڑی چیز کو تم نے اٹھایا ہے؟ اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اس سکے پر آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ جس پر آپ کی تصویر ہو وہ نیچے گری رہے، نیچے پڑی رہے، اس لیے میں نے اٹھایا۔ بادشاہ اور خوش ہوا کہ اتنا انعام اور دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس باندی کو ذلتی اور رسوائی کے علاوہ حاصل کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ حسد میں یہ نقصان ہے کہ بندہ ذلتی اور رسوائی دنیا میں حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہی ہے۔ اسی طرح حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ فرشتوں کی لعنت کا حقدار اور مستحق بنتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ بندے کو تنہائی میں غم اور رنج گھیر لیتے ہیں۔ جب وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، جس پر حسد کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے تو سوچ سوچ کر اس کے رنج میں، اس کے غم میں، اس کی پریشانی میں، ذہنی تکالیف میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ حسد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان روحانی تکالیف کے ساتھ ساتھ جسمانی تکالیف میں بھی مبتلا ہوتا ہے کہ اس بیماری سے جہاں انسان کو روحانی نقصان پہنچتا ہے وہاں جسمانی نقصان بھی پہنچتا ہے کہ بہت سی بیماری مثلا ڈپریشن وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقصان اللہ حفاظت فرمائے ممکن ہے آدمی خاتمہ بالخیر سے محروم ہو جائے، اس لیے کہ جس بندے کے بارے میں آدمی حسد کرتا ہے اگر اسی حسد اور جلن میں اضافہ ہوتا رہا اور خدا نخواستہ اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا جو ایمان کے خلاف ہے تو اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ اس لیے بندے کو چاہیے اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اب دور رکھنے کی شکل کیا ہوگی، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو حسد کا علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو بندہ خود اللہ کی اپنے اوپر ملی ہوئی نعمتوں کو سوچے، دوسرے کی نعمتوں کو نہیں بلکہ اپنی نعمتوں کو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے آگے کو دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس سے تو اور حسد کا اور ناشکری کا مزاج پیدا ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اون ابن عبداللہ بہت بڑے محدث پہلے مالداروں کے علاقے میں رہتے تھے تو پریشان، کیونکہ جس کو دیکھے اس کا لباس، سواری، مکان سب اچھا اور ان کا بالکل گھٹیا۔ اب وہ یہ بستی چھوڑ کر غریبوں کے علاقے میں چلے گئے تو اب جس کو دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کا لباس، ان کی سواری، کپڑے سب اچھا، تو اب حسد سے بھی بچ گئے، ناشکری سے بھی بچ گئے۔ تو اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو سوچیں، یہ سوچیں کہ سامنے والے کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ جس پر حسد کیا جا رہا ہے اگر اس کو معلوم ہے فلاں بندہ مجھ پر حسد کرتا ہے تو اس کو کچھ ہدیہ بھیج دے۔ اب یہ بھی سوچے گا میں تو اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہوں اور وہ تو مجھے ہدیہ بھیج رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بندہ اس بیماری سے دور ہو جائے گا۔ اب ایک آخری واقعہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مجلس جمی تھی کہ ابھی ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں، وہ جنتی ہے۔ اس دوران ایک صحابی آئے، تازہ وضو کیے ہوئے، بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے، چپلیں رکھی، آ کر بیٹھ گئے۔ اب ایک صحابی نے سوچا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت سنا دی، اگلے دن بھی آپ نے یہی بات فرمائی تھی اور وہی صاحب آئے، تو سوچا ایسی کیا بات ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیتے جی ان کو جنت میں دنیا کی بشارت سنا دی۔ جب مجلس ختم ہوئی وہ جانے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے اٹھ کر جانے لگے اور کہا کہ میری گھر والوں سے لڑائی ہوئی ہے اور میں نے 2-3 دن اپنے گھر نہ جانے کی قسم کھائی ہے، تو کیا میں آپ کے یہاں رہ سکتا ہوں؟ وہ عرب حضرات مہمان نوازی ان کا وصف وہ راندے صورت کے تو تھے نہیں کہ انکار کر دیتے۔ وہ عرب حضرات کا بالکل گھر لے گئے، اصل میں مہمان بن کر رہنا نہیں تھا، دیکھنا تھا عمل کیا ہے، جس عمل کی وجہ سے آقا نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ 2-3 دن رہ کر خوب اچھی طرح دیکھ لیا لیکن کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ فرائض کا تو اہتمام ہے لیکن نوافل وغیرہ ایسا کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ اخیر میں جب جانے لگے تو کہا کہ میری کوئی گھر والوں سے لڑائی وغیرہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صاحب آئیں گے وہ جنتی ہے، آپ ہی آئے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا ایسا عمل کون سا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، تو میں تو آپ کے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے تو دیکھ لی آپ کا ایسا کوئی خاص عمل ہے نہیں۔ انہوں نے کہا میرا عمل دیکھ لیا۔ خیر یہ جانے لگے تو صاحب مکان نے بلایا کہ ادھر آئیے، آپ نے ویسے میرا عمل تو دیکھ لیا کہ کوئی خاص عمل نہیں، نوافل وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں، البتہ ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ کہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے تو میں اس پر حسد اور جلن نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حسد ایک مہلک بیماری ہے، ایک سنگین جرم ہے، بڑی تیزی سے نیکیوں کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم اس بیماری کو سمجھیں اور اس کی وعیدوں کو سمجھیں، اس کے نقصانات کو سمجھیں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالی مجھے آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔